اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ معون پڑھیں گے۔ ارأیت الذی، الف زبر آ جب شروع میں ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ رأیتا آپ نے دیکھا، ہم نے یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں سورہ نصر میں۔ تو ارأیتا کیا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو، الذی جو ہے وہ ایک بندے کی جگہ پہ یوز ہوتا ہے، الذین کئی بندوں کی جگہ پہ۔ یکذبو وہ جھٹلاتے ہیں، بالدین دین کے ساتھ۔ دین کا مطلب دین بھی ہو سکتا ہے اور دین کا مطلب قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فا کا مطلب پس، یعنی جب جھٹلائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا، ذالکا یہی تو ہے، الذی وہ جو، یدعو دھکے دیتا ہے، یدعو کا مطلب دھکے دینا، الیتیم یتیم کو۔ فذالک الذی یدعو الیتیم، بس یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ واو زبر وا کا مطلب اور، لام الف لا کا مطلب نہیں، یحض دعوت دیتا، ابھارتا لوگوں کو۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، طعام کھانا کھلانے پر، مسکین مسکین کو، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں ہے۔ فویل پس تباہی ہے، فا کا مطلب پس، ویل تباہی ہے، لام ذلی کا مطلب کے لیے، مسلین نماز پڑھنے والے۔ فویل للمصلین پس تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں جو، ہم وہ لوگ، ان کا مطلب ہوتا ہے سے یا کے بارے میں، جو صلاتہم اپنی نمازوں سے، ساہون غافل ہیں، ساہون کا مطلب ہوتا ہے غافل ہونا۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو، یراؤون، رأیتا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، یراؤون پیسیو وائی سے دکھانا، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون اور روکتے ہیں۔ اردو میں لفظ آتا ہے نا منع کرنا کسی کو، تو منع کی جمع یمنعون، اور سارے روکتے ہیں کس سے، الماعون، معون کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی معمولی چیز، اور کسی بھی معمولی چیز کو دینے سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے دیکھا اس بندے کو جو دین کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ جب ایک بندہ قیامت کے دن کو جھٹلائے گا تو اس میں دو اخلاقی برائیاں پیدا ہوں گی۔ کون کون سی؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جا رہا ہو۔ یعنی یتیم کو مال و دولت ہڑپ کر لیتا ہے، اسے اپنے گھر میں کام کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا مال اس پہ بھی خرچ نہیں کرتا اور ضائع کرتا رہتا ہے، اور اسے دھکے بھی دیتا ہے، گھر میں مارتا پیٹتا بھی ہے۔ تو یہ کام سارے جو ہیں یہ وعید ہے، سخت وعید۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور کھانا کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اپنی جیب میں پیسے نہیں ہیں، خود کھلانا تو دور کی بات، دوسروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم بھی کھلا دو بھائی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ نہ خود کھلا رہا ہے، نہ دوسروں کو کھلانے کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی قیامت کا جو انکار کرنے والا ہے اس میں یہ دو اخلاقی برائیاں پیدا ہوں گی۔ فویل للمصلین پس تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے غور کرنے والی آیت ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس وعید میں آ جائیں۔ ویلن کا مطلب تباہی ہوتا ہے، اور ویلن سے مراد کچھ روایات میں آتا ہے جہنم کا وہ حصہ ہے ویل جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، کہ اتنا خوفناک حصہ ہے۔ تو وہ کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں میں غافل نہیں، نمازوں سے غافل، یعنی اذان ہوئی کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بیٹھے ہیں نماز کا وقت گزارتے جا رہے ہیں
اور جب آخر وقت آئے گا تو اٹھ کے 2 4 ٹونگے مار لیتے ہیں زمین پہ، متھے مار لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی۔ اب نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کبھی ٹانگ پہ خارش کر رہے ہیں، کپڑے درست کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ ویسے ہی بشری تقاضے کے تحت ذہن کہیں اور بھٹک جائے، پھر فوراً ذہن میں آتا ہے کہ نہیں نہیں بھائی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو ذہن ادھر لے آتا ہے۔ لیکن ایک بندہ جس کو کوئی ہے احساس ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میری توجہ نماز کی طرف ہی رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے، وہ بس اپنی باہر کی دنیا میں پلاننگ کرنے میں لگا ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے عصر کی نماز کے وقت۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسے حالات واقعی ہوتے ہیں کہ عصر کی نماز میں تو ہم بہت زیادہ ڈھیل کر دیتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، آخری وقت میں اٹھ کے بھاگ کے جلدی جلدی 2 سجدے کر لیتے ہیں زور زور سے، اور اس طرح عجیب سے ایسے جیسے کوفت زدہ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے تو بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید سنا دی ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نماز کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پہ مار دی جائے گی واپس۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا نہ بنائے کہ ہمارے منہ پہ ماری جائیں۔ خشوع و خضوع سے تسلی سے نماز پڑھا کرو، آرام آرام سے۔ اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو تو یہ سوچ کے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ اگر اپنے ایچ او ڈی کے سامنے کھڑے ہو یا اپنے کسی پرنسپل کے سامنے کھڑے ہو، عمران کے سامنے، تو کیسے کھڑے ہوگے؟ تمیز سے، ادب سے۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کس ادب سے کھڑے ہوتے ہو؟ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو اس نمازوں کی طرف خاص دھیان دیں کہ اپنی نمازوں سے غافل نہ ہو۔ نماز میں غلطیاں ہونا بشری تقاضے کے ساتھ وہ اور بات ہے، لیکن نماز سے ہی غافل ہو جانا اس کے بارے میں سخت وعید ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا نماز کے ساتھ لفظ بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے بھی، جو نماز دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوے کے لیے جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ شرک میں آ جاتا ہے، وہ پھر قبول نہیں ہے۔ اگر کسی نے 1 سیکنڈ بھی سجدہ لمبا کیا ہے نا کسی کو دکھانے کے لیے، تو وہ سجدہ جو ہے اللہ کے لیے نہیں، اسی بندے کے لیے ہے، شرک ہو گیا۔ اور علیحدہ بھی ہو سکتا ہے نماز کے علاوہ ہر معاملات میں، روزی روٹی کہہ دیا، یہ جو زکوٰۃ کرتے ہیں، یہ جو خیرات صدقات کرتے ہیں، ان سب میں جو دکھاوا کرتے ہیں تو یہ وہ بھی کام خراب ہے اگر دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو۔ لیکن آپ یوں نہیں پکڑنا بیٹھ جانا کسی کو کہ تو دکھاوے کے لیے کرتے، نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ حدیث ہے کہ 3 برائیاں ایسی ہیں جو انسان نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں جمع ہوتی ہیں لیکن وہ نیکیاں ختم کر دیتا ہے۔ 3 برائیاں کون سی؟ ایک دکھاوا، ریاکاری، ایک تکبر، اور ایک غیبت۔ کسی کی غیبت کرنا، قیامت کے دن سارے اعمال اس کو دینے پڑیں گے۔ تو پھر یہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز سے انکار کرتے ہیں۔ معمولی چیز سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے۔ اور اس سے مراد عام ہاؤس ہولڈ کا سامان جو ہوتا ہے، عام ہمسائے مانگ لیتے ہیں، بستر دینا، چمچہ دینا، نمک دینا، مرچیں دینا، اس طرح کی چیزیں جو ہمسائے مانگ لیتے ہیں، تو ان کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی برائی ہے جو قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو معمولی چیز ہمارے ہمسائے مانگتے ہیں ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی سورہ ماعون کی تفسیر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔